فویل للمصلین، تو ویل ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ ویل ایک ایسی وادی کا نام ہے، جہنم کی ایک ایسی وادی کا نام ہے ویل، کہ جس کی آگ اتنی خطرناک ہے اور وہ وادی اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس وادی کے اندر دنیا کے پہاڑوں کو ڈال دیا جائے اللہ اللہ تو وہ پہاڑ بھی اس کی گرمی سے ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وادی کا نام ہے ویل۔ اتنی خطرناک آگ ہے کہ اگر دنیا کے پہاڑوں کو بھی اس وادی کے اندر ڈال دیا جائے تو سارے پہاڑ پگھل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اتنی خطرناک وادی کا نام ویل ہے، اور قرآن فرما رہا ہے فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ ویل وادی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، ان نمازیوں کے لیے نہیں ہے جو نماز کو ترک بالکل نہیں پڑھتے، جو نماز کو بالکل ایک سرے سے نہیں پڑھتے، بلکہ ان نمازیوں کے لیے ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کو سستی سے ادا کرتے ہیں، سستی کر کے نماز کو پڑھتے ہیں۔ اللہ اللہ، آپ اندازہ تو لگائیں، جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہوں ان لوگوں کے لیے ایک ویل وادی ہے، اتنی خطرناک وادی، جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے میرے عزیزو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو بالکل نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، جمعہ 8 دن ادا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اس میں بھی صرف 2 فرض ادا کرتے ہیں، اور 2 فرض ادا کر کے جمعے کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے کہ کوئی قیدی جیل سے چھوٹ رہا ہو۔ اللہ اللہ، لوگوں حال کیا ہو گیا ہے آج مسلمانوں کا۔ میرے عزیزو ذرا اپنی زندگی پر غور کرو، نمازوں کو مت چھوڑو، نماز چھوڑنے سے بہت خرابیاں ہیں۔ سب سے پہلے قیامت کے اندر نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج کاروبار کے چکر میں نماز چھوڑ دیتے ہو، آج سفر میں جانے کے لیے نماز کو ترک کر دیتے ہو، سنو کل حشر کے میدان میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم دکان پہ بیٹھے تھے کہ نہیں، کل حشر کے میدان میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے فجر کے وقت میں دکان کھولی تھی کہ نہیں، حشر کے میدان میں یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تم نے غوث پاک کی فاتحہ لگوائی تھی کہ نہیں، کل حشر کے میدان میں یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تم نے مزار پر حاضری دی تھی کہ نہیں، کل حشر کے میدان میں یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تم نے مزاروں پر 7 چادریں چڑھائی تھی کہ نہیں۔ میرے عزیزو کل حشر کے میدان میں اگر سب سے پہلے سوال ہوگا تو وہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ روز محشر کے جہاں گداز بود، اولی پرشش کے نماز بود۔ حشر کا میدان وہ حشر کا دن جو جان کو پگھلانے والا دن ہے، اس دن بھی سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے غوث پاک کی نیاز دلائی تھی کہ نہیں دلائی تھی، خواجہ غریب نواز کی چھٹی منائی تھی کہ نہیں منائی تھی۔ میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ تم غوث پاک کی فاتحہ مت دلاؤ، خواجہ غریب نواز کی چھٹی مت مناؤ، لیکن مناؤ، خوشی سے مناؤ، مزار پر بھی حاضری دو، لیکن پہلے نماز کو پڑھو۔ یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کسی مزار پر پتیلے اتروائے تھے کہ نہیں، لیکن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پتیلے بعد میں اترواؤ، سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی پہلے ہے۔ حشر کے میدان میں سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ میرے عزیزو قرآن فرما رہا ہے فویل للمصلین، ویل ان نمازیوں کے لیے ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز کو سستی سے ادا کرتے ہیں۔ تو پھر سوچو میرے عزیزو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو نماز بالکل پڑھتے ہی نہیں۔ 8 دن یوں ہی گزر جاتے ہیں، جمعے کا دن آتا ہے تو مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوئی نظر آتی ہیں، پھر 2 فرض پڑھ کے بھاگنے لگتے ہیں۔ کیا ظہر کی نماز فرض نہیں ہوئی؟ کیا فجر کی نماز فرض نہیں ہوئی؟ سنو
نماز 5 وقت کی فرض ہوئی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ ہر وقت کی نماز اپنے مقررہ وقتوں پر فرض ہے، تو پھر جمعے کی نماز ہی کیوں؟ جمعے کی نماز کے لیے مسجدوں کو بھر دیتے ہو، اس میں بھی کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بعد میں آتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بعد میں آئیں گے، پہلی صف کا ثواب لینا چاہتے ہیں، لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آئیں گے، لوگوں کو سر ہٹاتے ہوئے آئیں گے، چلو پہلی صف میں ہمیں جگہ مل جائے۔ ارے تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اگر پہلی صف میں ہی بیٹھنا ہے تو پہلے آؤ، جبکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پہلی صف کی فضیلت معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے تو تلواریں چل جائیں، لیکن لوگ پہلی صف میں نماز نہ چھوڑیں، پہلی صف کو نہ چھوڑیں۔ اگر لوگوں کو فضیلت پتہ چل جائے پہلی صف کی فضیلت کیا ہے تو لوگوں کے درمیان میں جھگڑے ہو جائیں، تلواریں چل جائیں، لٹھ چل جائیں، لیکن لوگ پہلی صف کی نماز کو نہ چھوڑیں، پہلی صف کی نماز کو ترک نہ کریں، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن لوگ بعد میں آتے ہیں، بعد میں آ کر کے پہلی صف کا ثواب لینا چاہتے ہیں۔ اگر پہلی صف میں ہی نماز پڑھنی ہے تو پڑھو، پہلے آؤ، لیکن آؤ پہلی صف میں ہی بیٹھنا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، ایک بات یاد رکھنا، نماز کو چھوڑ کر کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نماز کو چھوڑو گے تو دنیا میں بھی ناکامیابی ہے، حشر میں تو ناکامیابی ہے ہی ہے۔ حشر کے میدان میں نماز چھوڑنے والوں کے لیے قرآن فرما رہا ہے، جب نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے اتنی خطرناک وادی ہے جس وادی کو ویل کہا گیا ہے کہ اگر اس وادی کے اندر دنیا کے پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو دنیا کے پہاڑ اس کی گرمی سے پگھل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے، تو سوچو ہمارا کیا حال ہوگا۔ آج سورج کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر پاتے، آج تھوڑی سی آگ جل جائے ٹھنڈ کے موسم میں بھی تو کچھ دیر اس کے سامنے ہم رک نہیں پاتے، تو سوچو جو آگ اتنی خطرناک ہو جو پہاڑوں کو پگھلا کر کے ریزہ ریزہ کر دے، ہمارے جسموں کا کیا حال ہوگا۔ اور حشر کا میدان تو بہت دور ہے، پہلے قبر کی منزل ہے، قبر میں ہمارا کیا حال ہوگا۔ سب سے پہلی منزل قبر ہے، قبر کے اندر جو ہمارا بستر ہوگا وہ سانپ بچھوؤں کا ہوگا۔ اللہ اللہ، قبر کہتی ہے کہ میرے اندر سانپ بچھوؤں کا بسیرا ہے، نمازوں کی پابندی لے کے آنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں سوچو تو صحیح، کس چیز کے چکر میں لگے ہوئے ہو، کس کمائی کے چکر میں لگے ہوئے ہو، کس کاروبار کے چکر میں نماز چھوڑ رہے ہو، کون سی دکان کے چکر میں نماز چھوڑ رہے ہو۔ وہ دکان تمہیں حشر کے میدان میں بچا لے گی؟ نہیں بچائے گی۔ یہ کاروبار تمہیں بچا لے گا؟ یہ پیسہ تمہیں بچا لے گا؟ یہ کوئی کام نہیں آنے والا ہے، بلکہ اپنے رشتہ دار بھی، وہ دوست بھی دفنا کے آ جاتے ہیں، تھوڑی دیر بس رونا دھونا ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں سب بھلا دیتے ہیں۔ مرنے کے بعد انسان کو دفنا کے آ جاتے ہیں، کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا، نیک اعمال اپنے ساتھ جائیں گے، نمازیں کام آئیں گی، نیک اعمال کام آئیں گے۔ میرے عزیزوں، نماز کی پابندی کرو، نماز کو ترک مت کرو۔ نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا، سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو اس لیے نماز کی پابندی ضروری ہے۔ نماز کو مت چھوڑو، نماز پڑھنے سے چہرے پر نور آتا ہے، نماز پڑھنے سے رزق میں برکتیں ہوا کرتی ہیں، نماز پڑھنے سے دنیا میں بھی کامیابی ملا کرتی ہے، نماز پڑھنے سے آخرت میں بھی کامیابی ہے۔